جب تک اس کا در نہیں کھٹکھٹاؤ گے تو اس کی مدد کیسے پاؤ گے؟ جب تک سجدے میں سر نہیں جھکاؤ گے تو دل کا سکون کیسے پاؤ گے؟ جب تک اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے تو اپنی دعاؤں کا جواب کیسے پاؤ گے؟ جب تک اس کو اپنا ہمراز نہیں بناؤ گے تو اپنی مشکلات کا حل کیسے پاؤ گے؟ ہاں سچ ہے یہ بھی کہ وہ تو بن کہے ساری مشکلات سن لیتا ہے، مگر اس کو پسند ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے آگے فریاد کرتا ہے، اسے ہمراز بناتا ہے اور اپنے تمام مصیبتیں حالات اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ تم بتاؤ، جب تک تم اسے اپنے دل میں نہیں بساؤ گے تو اپنے دل میں اطمینان کیسے پاؤ گے؟ ارے ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، اس سے دعا مانگ کر تو دیکھو۔ ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، اس سے رشتہ قائم کر کے تو دیکھو۔ وہ تو دلوں کے حال تک سے واقف ہے، دیکھنا وہ تمہاری صرف نیت دیکھ کر تمہارا اس سے ٹوٹا پھوٹا ہی کمزور سا رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے گا۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں سجدے کا حکم اسی لیے دیا کیونکہ اسے پتا تھا ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور ہمیں جب بھی ضرورت یا کوئی جھٹکا لگتا ہے تو ہم گر جاتے ہیں سجدے میں اور اللہ کو اپنے سارے دکھ درد سنا دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھار میں سوچتی ہوں اگر اللہ پاک ہمیں سجدے کا حکم نہ دیتا تو ہم کہاں جاتے؟ کیا ہوتا ہمارا؟ کون سنتا ہماری؟ کس کے سامنے ہم اپنا سارا دکھ بیان کرتے؟ اللہ پاک تو رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے، ہمیں ہر حال میں حالات میں تھام لیتا ہے، ہمیں گرنے نہیں دیتا۔ خوشی میں تو ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ جان لو جو ہو رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تم زندگی سے تھک کر گرتے ہو سجدے میں تو اسے اچھا لگتا ہے تمہارا رو رو کر اس کو پکارنا، اچھا لگتا ہے اسے تمہارا اس سے التجا کرنا، وہ چاہتا ہے میرا بندہ تھوڑا اور پکارے مجھے۔ جان لو اگر اس نے آزمائش دی ہے تو وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ابھی لگ رہا ہے مشکل سب کچھ تسلیم کرنا، لگ رہا ہے مشکل جو ہو رہا ہے اس میں راضی ہونا۔ یقین کرو ایک وقت آئے گا تمہیں فرق بھی نہیں پڑے گا، بس دل کو ایک اطمینان ہوگا کہ جو ہوتا ہے اس میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا تمہیں اس کی کس قدر ضرورت ہوگی، تبھی اس نے تمہیں نماز کا تحفہ پہنچایا۔ وہ جانتا تھا کہ تمہیں صبر کرنا مشکل ہے، اسی لیے اس نے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد بھی شک میں رہو گے، اسی لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تاکہ جب بھی تم قرآن کھولو تو تمہارے دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہو۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، کمزور نہ پڑو۔ جن کا بھروسہ رب کی ذات پر قائم ہے ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ جو لوگ نماز کی طرف خود نہیں جاتے، اللہ ان کے لیے ایسے وجوہات پیدا کر دیتا ہے کہ انہیں زبردستی نماز کی طرف جانا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہیں، دنیا میں عبادت گزار بن کے اور آخرت میں جنت کا حصہ بن کر۔ اللہ جسے چاہتا آزماتا ہے، اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جن سے محبت کرتا ہے اسے اتنا ہی اپنے قریب رکھتا ہے۔ چاہے کتنے ہی مشکل حالات ہوں، چاہے جتنا بھی ناممکن ہر کام ہو، اپنے یقین اور دعا سے حالات کا سامنا کرنا، صبر اور سجدے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا، کیونکہ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے نا تو ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تم سے تمہاری سب سے پیاری چیز چھین لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیز کا دور ہونا تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، اور اللہ ایسا انہی کے ساتھ کرتا ہے جو اسے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہونا، اللہ نے آسانی کے اسباب آسمان پہ پیدا کر دیے ہیں، جلد ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہیں اللہ وہ عطا کرے گا جو تم ایک عرصے سے مانگ رہے ہو۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر بھی تمہیں تکلیف میں اسی لیے ڈالتا ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعائیں قبولیت کی ہیں، یہی التجاؤں کا جواب ہے اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ اسے تمہارا بلانا بہت پسند ہے۔ اسی لیے وہ رب اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے، مگر دیر اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ رب تمہیں بہت کچھ
تم رات میں اللہ سے باتیں کیا کرو، تمہیں دن میں لوگوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، پھر اللہ سب سنبھال لے گا۔ یہ احساس ہی بہت سکون کا باعث ہے کہ کوئی جانے نہ جانے میرا اللہ تو جانتا ہے نا میرے دل کا حال۔ کیا پریشانی آنے سے پہلے تم خوش نہیں تھے؟ تو وہ خوشی تمہیں کس نے دی تھی؟ یقیناً اللہ نے دی تھی نا، تو کیا وہ تمہیں اس پریشانی سے نکال نہیں سکتا؟ یقین رکھو وہ رب تمہاری مشکل دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے جب دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا اور پھر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اور پھر قرآن میں کن فیکون کا ذکر کر کے امید دلائی کہ میرے بندے مایوس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ سنبھال لے گا۔ بھول جانے والوں کو یاد کر کے آنسو نہ بہاؤ، اللہ کو یاد کر کے آنسو بہا کے دیکھو، جانے والوں کا دکھ نہیں رہے گا، اللہ سکون سے نوازے گا۔ جب لوگوں کی باتیں تمہیں پریشان کریں تو تم گھبرانا مت، ہمت سے کام لینا اور اللہ سے رجوع کر کے اسے ساری باتیں بتا دینا۔ لوگوں کی رکاوٹیں وہ دور کر دے گا، تمہیں پریشانی سے نکال دے گا اور ساری پریشانیوں کو سکون میں لا دے گا۔ جب کوئی تمہارا دل دکھائے تو بس یہ سوچ لیا کرو کہ لوگ تو اللہ کو بھول جاتے ہیں جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یوں تمہیں لوگوں کے ترک رویے تمہیں بے سکون نہیں کریں گے۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو، یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہاری باتیں سنتا ہے۔ خیال آتا ہے نا کہ کب سے دعا کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، بس یہی خیال تمہارا دعا میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اللہ پر قبولیت کا یقین رکھ کر مانگو گے تو ساری دعائیں قبول ہوں گی جلد از جلد انشاءاللہ۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے، پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں موڑ لے لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں، بس تم یقین رکھو انشاءاللہ بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی، یوں ہمیشہ سکون میں رہو گے۔ جیسے اللہ کو دعا میں یاد رکھتے ہو، ایسے ہی اگر گناہ کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو تو خود کو گناہ سے بچا لو اور تمہاری دعا بہت جلد قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی نا، ہمیں تو بس رب پہ یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا، دیکھنا تمہارے یہ یقین بہت جلد خوشخبری لے کر آئے گا اور پھر اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کر دینے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے، پھر ساری الجھنیں سلجھا دی جاتی ہیں، محبتیں دے دی جاتی ہیں، دعائیں سن دی جاتی ہیں۔ زندگی سے دکھوں سے تھک گئے ہونا، دیکھو مایوس نہ ہونا، رو لو، آنسو بہا لو، اللہ کو سارے دکھ درد سنا دو، دیکھنا وہ پھر غم دور کر دے گا، سکون عطا کر دے گا۔ تم اللہ پر مان رکھ کر ہی دعا کرتے ہو نا، وہ کیسے تمہارا مان ٹوٹنے دے گا؟ وہ تو رب ہے نا، تم سے بے حد محبت کرتا ہے، دیکھنا جلدی تمہاری دعائیں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آج تم اللہ کی مان کے چلو گے تو وہ رب کل تمہیں چاہت دے دے گا۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگو گے تو وہ دن کے اجالے میں تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں بننے دے گا، تم بس اللہ پر یقین رکھ کے دعا اور کوشش کرو، وہ تمہاری کوششیں اور دعائیں رائے گا نہیں جانے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے کن کے سامنے بیکار ہیں لوگوں کے ترک لہجے اور پیدا کردہ رکاوٹیں، تم اللہ پر یقین رکھ کے دعا مانگو، وہ تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں بننے دے گا انشاءاللہ۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا کے تمہارے سامنے لے آئے گا، بس کوشش اور دعائیں جاری رکھو، باقی اللہ سنبھال لے گا۔ یہ جو تم نماز کے بعد سکون سا محسوس کرتے ہو یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس یقین بنائے رکھنا، دعا کرنا نہ چھوڑنا، اگر اللہ نے سکون دیا ہے تو قبولیت کا تحفہ بھی ضرور دے گا۔ ہاں زندگی اکثر بہت تھکا دیتی ہے، لیکن تھک جاؤ تو مایوس نہ ہونا، اللہ کو یاد کرنا، اس سے سارے دکھ درد سنا دینا، دیکھنا وہ سکون عطا کر دے گا، پریشانیاں دور کر دے گا۔ جیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہترین وقت پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ دنیا والے دیکھتے ہیں چہرہ و مال کو، اللہ تو دل دیکھتا ہے، تم دل سے دعا مانگو، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اب کوئی مشکل آئی ہے تو اس کا ختم ہونا بھی یقینی ہے، بس جتنا زیادہ اللہ پر یقین ہوگا، اللہ سے دعا مانگو گے، اتنی ہی جلدی ہر آزمائش سے نکل جاؤ گے۔ تمہارا مان ہے نا، اللہ مشکلات دور کر دے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔